دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ آج شعبان شریف 1447 ہجری کی 28ویں رات ہے۔ ماہ رمضان کی عن قریب جلوہ گری ہونی ہے، اور ایسے میں ہمارے جامعۃ المدینہ، مختلف جامعۃ المدینہ کے دورۃ الحدیث شریف کے طلباء کرام، اساتذہ کرام، ناظمین وغیرہ بھی جمع ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ تو ان کی خدمت میں کچھ عرض کرنا تھا۔ بصرے میں ایک انتہائی خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، لوگ اسے شعبانہ کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی، اسی وجہ سے وہ گانے وغیرہ گانے میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی و غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی۔ یوں اس کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ جمع تھا، اس کا رہن سہن امیرانہ ٹھاٹ، وہ قیمتی لباس پہنتی اور مہنگے مہنگے زیورات سے بنی سنوری رہتی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی خادماؤں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ کے نیک بندے، باعمل عالم دین اور عابد و زاہد لوگوں میں سے تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو بیان ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتے، اور اللہ پاک کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شاہوانہ وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے رونے کی آوازیں سنی۔ اسے بہت غصہ آیا، وہ اپنی خادموں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں چیخ پکار مچی ہوئی ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی، نہ کوئی غمی کی مجلس ہے اور مجھے نہیں کہا گیا۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خوف خدا طاری ہو گیا، اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو وہ خادمہ واپس نہ آئی تو شعبانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری خادمہ کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا، جو تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر نوحہ نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے گناہوں پر رویا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شعبہ نے یہ سن کر ہنس پڑی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہوئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ پاک نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے انمول زندگی گناہوں میں برباد کر دی، وہ میرے گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا۔ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ پاک نافرمانوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ وعظ و نصیحت اور وعدہ و وعید سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی، کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں
اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شاہوانے سے بھی زیادہ ہو نا تو بھی اللہ کریم معاف فرما دے گا. یہ سن کر وہ چیخ چیخ کر رونا شروع ہو گئی اور اتنا روئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آئے تو کہنے لگی حضرت میں ہی وہ شاہوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور مہنگے زیورات اتار کر اپنا پرانا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال بانٹ موٹ دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دی. پھر اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئی. اس کے بعد وہ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی. رو رو کر رب رحیم و کریم کی بارگاہ عظیم میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب اور پیارا رکھنے والے اور گناہ گاروں کو معاف کرنے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما. اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی کے پورے کیے، 40 سال اس طرح گزارے اور پھر فوت ہو گئی. حوالہ حکایت الصالحین پیج نمبر 74. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو ہی گناہ کرنے لگوں تیرے خوف سے، فوراً میں تھر تھرا، فوراً اٹھوں میں تھر تھرا، یا رب مصطفیٰ تیری خشیت اور تیرے ڈر سے، خوف سے ہر دم و دل یہ کانپتا، یا رب مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو عاشقان رسول دیکھا آپ نے کہ اتنی بگڑی ہوئی عورت بھی اللہ کے نیک بندے حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں پہنچی اور خوف خدا کی باتیں سنی تو اس کی دل کی کیفیت بدل گئی. تو اللہ پاک مقلب القلوب ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے. سچی توبہ شرط ہے، ندامت کرے اور توبہ کے تقاضے پورے کرے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے کہ یہی شاہوانہ جو ہے یہ عابدہ زاہدہ پارسا صالحہ بن گئی اور تاریخ میں ان کا نام روشن ہو. جہاں یہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی وہاں نور کے سمندر میں تیرنے لگی. تو اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. گناہ ہونا نہیں چاہیے. بول تو بتقاضا بشریت کبھی ہو بھی گیا تو ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جھکے توبہ کرے تو اس کی رحمت اپنی آغوش میں ضرور لے لے گی. کسی نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے، ہمیں تائبین میں شامل کرے، توبہ کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو، ہم سچی توبہ کرنے والے بن جائیں. کاش آج ماشاءاللہ ہمارے طلباء کرام وغیرہ جمع ہیں اور کچھ علم دین کے تعلق سے عرض کروں گا. اللہ پاک علماء کرام کی فضیلت میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا
والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط. ترجمہ کنز الایمان. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، دیکھیے اللہ پاک نے کس طرح اپنی پاک ذات سے آغاز فرمایا، پھر فرشتوں اور پھر علماء کرام کا ذکر کیا. شرف و فضیلت و عظمت و کمال کے لیے یہی کافی ہے. عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعبے کے گرد 360 بت تھے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تمام بت سجدے میں گر گئے. حوالہ تفسیر قرطبی جز 4 پارہ نمبر 3 آل عمران تحت الآیہ 2 اور 18 اور 32 غالباً. حدیث پاک میں اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. حوالہ مسلم شریف صفحہ 401 حدیث نمبر 2392. ایک اور روایت میں علماء انبیاء کے وارث ہیں. حوالہ سنن ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ 146 حدیث نمبر 223. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، اے اخلاص و عبادت کے طلبگاروں، اللہ پاک تجھے توفیق خیر سے نوازے. علم و عبادت ہی کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اور حضرات رسول کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے، بلکہ زمین و آسمانوں اور ان کی ساری مخلوق کو ان دونوں ہی کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے. کچھ آگے چل کے مزید لکھتے ہیں، بندے پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی علم دین سیکھنے اور عبادت کرنے ہی میں لگا رہے، انہی کے لیے خود کو تھکائے اور انہی میں غور و فکر کرے. حوالہ منہاج العابدین صفحہ 11. اس سے پتہ چلا کہ جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کی وراثت یعنی علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں. حوالہ احیاء العلوم پہلی جلد صفحہ 20. علم یعنی عالم بننے کے لیے کتنا علم ہونا چاہیے، کیا سند ہونی چاہیے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں، علم ہونا چاہیے. اب کتنا علم ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 58 سے وہ سوالن جواباً بیان ہے. عرض عالم کی کیا تعریف ہے؟ ارشاد، عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو، پرمیننٹ عقائد میں اس کو یہ سب پتہ ہو، بھول نہ جائے، اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے. یہ صلاحیت ہو. اب صلاحیت ہے اور کسی سے نکلوا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، صلاحیت ہونی چاہیے. عرض کتب بھی نہیں یعنی کتابیں پڑھنے ہی سے علم حاصل ہوتا ہے؟ ارشاد، یہی نہیں بلکہ علم افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی سن سن کر بھی حاصل ہوتا ہے، لوگوں سے سن کر. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کو علم، مال اور ملک میں سے ایک کو
منتخب یعنی چننے کا اختیار دیا گیا. تو آپ علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا. تو انہیں علم کی برکت سے مال و ملک دونوں دے دیے گئے. حوالہ تفسیر روح البیان پیج نمبر 23 پارہ نمبر 23 تفسیر روح البیان پارہ نمبر 23 الزمر تحت الآیہ 82 8-9-82. اے عاشقان رسول صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم حاصل کیجئے اور دنیا و آخرت میں اس کی رکاوٹ اور دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں لوٹیے. حضرت سیدنا زبیر بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عراق میں تھا. میرے والد محترم نے مجھے پیغام بھیجا علم کو لازم کر لو. اگر غریب ہو تو یہ تمہارا مال ہے اور اگر غنی ہو تو تمہارا جمال ہے. سبحان اللہ. حسن و جمال علم جو ہے یہ زینت بھی ہے, حسن و جمال بھی ہے اور مال بھی ہے. اب یہ جو لوگ علم دین کی طرف نہیں آتے کہ یار وہ اس میں ترقی نہیں ہے, اس میں فیوچر نہیں بنتا, وہ یہ ہونا چاہیے تو فلاں ہونا چاہیے, تو اس طرح یہ دنیاوی علوم کی طرف لوگ مائل ہیں. دنیاوی علوم کا نمبر آتا ہے, بہت جائز علوم شرائط کے ساتھ, وہ ان کا بھی نمبر ہے. پہلے ضرورت کا علم ہے, اپنے عقائد کا پتہ چلے اس کو, اللہ کے بارے میں کیا ہو, عقیدہ رسالت کے بارے میں کیا ہو, فرشتوں کے بارے میں کیا ہو وغیرہ, یہ سب اس کو سیکھنا یہ اولین فرض ہے, پہلا فرض ہے. پھر ضرورت کے مسائل جس کی اس کو ضرورت ہے, جیسے نماز فرض ہوئی نماز کے ضروری مسائل, روزہ فرض ہوا تو روزے کے ضروری مسائل, جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر یہ فرض ہے کہ اس کو ضروری مسائل بھی اس کے معلوم ہوں. حج, نکاح پر یہ کہ طلاق کے مسائل بھی ضروری معلوم ہونا ہیں, کہ ورنہ وہ ایسی بات کر دی یا کوئی سا کنایا ہو گیا طلاق کا, بعض اوقات ہو سکتا ہے. تو یہ سب تفصیلات بہار شریف میں. تو یہ کہ اس طرح اس کو ضروری علم معلوم ہو. کاروبار کر رہا ہے تو تجارت کے ضروری مسائل جاننا فرض, ورنہ سود میں جا کر پڑے گا, سود میں جا پڑے گا, ہو سکتا ہے حرام حلال کا فرق نہیں کر پائے گا, پتہ ہی نہیں ہوا تو بھولیں کرتا رہے گا. نوکری کرنی ہے تو نوکری کے ضروری مسائل, ورنہ ڈیوٹی جو صحیح نہیں دیتے, بہت سے نہیں دیتے صحیح, اور کیا کیا کرتے ہیں, گورنمنٹ جاب اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ وہاں بعض اوقات آسانی ہوتی ہے ڈیوٹی میں, آگے پیچھے اپنے اس افسر سے یا جو بھی اس کا بڑا ہے اس سے ترکیب اچھی بنا لی, اور چائے پانی اس کو کراتے رہے, یہ رشوت میں جاتا ہے اس طرح اپنا کام نہیں کروانے کے لیے. تو اس طرح کی پھر وہ تو یہ بھی نہیں پتا نا رشوت کیا ہوتی ہے, مشکل تو یہ ہے. تو یوں بہت سارے علوم جو ہے یہ جاننا ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. مولکات کا علم بھی ہو. اب غیبت کا پتہ ہی نہیں تو غیبت سے بچے گا کیسے, کہ ہوتا کیا ہے غیبت, چغلی کیا ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بچے گا کیسے. تو اس طرح یہ فرض علوم جو ہیں یہ مولکات جن کی یعنی کہ اندرونی طور پر ہوتی ہے, یہ چغلی مولکات ہے, باطنیات میں سے نہیں ہے, یہ زبان سے بولی جاتی ہے. غیبت بھی ذرا زبان سے اشارے سے بھی کی جاتی ہے, لیکن یہ باطنیات میں سے جیسے ہیں تکبر ہے, یہ باطنیات اندرونی پتہ نہیں چلتا کہ تکبر کر رہا ہے. بعض اوقات اس کے قرائن ہوتے ہیں, ظاہری طور پر نظر آتا ہے کبھی, لیکن یہ کہ ویسے یہ ہے اندرونی. ریا یہ بھی اندرونی باطنی مرض ہے. مولک مانے ہلاک کرنے والا, برباد کرنے والا. بدگمانی یہ اندر سے ہوتی ہے, زبان سے بھی بندہ بول پڑتا ہے اور پھنس جاتا ہے. ورنہ بدگمانی جو یہ سمجھو کہ دل کے اندر کی غیبت ہے, جبکہ اس کو جما لیا. ویسے پیدا ہونا خیال جھٹک دیا تو وہ پھر اس پہ پکڑ نہیں ہے, اس کا اختیار نہیں ہے, لیکن بھگا دے اس کو, دل میں قرار نہ پکڑے, ذہن نہ بنا لے کہ وہ
جو آیا ذہن تو یہ ہے ہی ایسا، تب تو یہ بدگمانی ہوئی نا۔ اس طرح کے بہت سارے علوم ہیں جو عام طور پہ درس نظامی میں ضروری نہیں کہ وہ پڑھائے جاتے ہوں، اس کے لیے نجی مطالعہ، پرائیویٹ اسٹڈی ضروری ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام نے ایک سے ایک کتابیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اردو میں پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، انگلش ٹرانسلیشن تو سندھی تو مختلف زبانوں میں بھی۔ تو اس طرح اب علم حاصل کرنا پہلے کے مقابلے میں کافی آسان ہے۔ پہلے بہت مشکل ہوتا تھا اور لوگ مطلب یعنی کہ کہاں کہاں اس کے لیے سفر اختیار کرتے تھے اور علوم سیکھتے تھے۔ علم نیت یہ بھی ایک علم ہے جو اب نہیں پڑھایا جاتا۔ پہلے قوت القلوب میں لکھا کہ پہلے لوگ علم نیت حاصل کرتے تھے، باقاعدہ یہ سیکھا جاتا تھا۔ نیت کے بغیر تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، تو آپ بولیں گے درس نظامی میں یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو، تو پہلے 15 سال کا درس نظامی تھا، اب ہمارے یہاں 8 سال کا ہے نا، اب اس پہ بھی بولتے ہیں کہ کچھ ریڈیوس ہو جائے، تو ٹائم دینے والے آپ بنے تو 25 سال کا بھی بن سکتا ہے کورس۔ ہاں پورا مومن صالح بن کر نکلے، تصوف بھی سکھا دیا جائے ان کو۔ تو درس نظامی کرنے کے بعد تصوف کی طرف میلان۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صحبتیں اختیار کی جاتی تھی اور صحبتوں میں سیکھ کر بزرگوں کی علماء کی صحبت میں رہ کر تصوف سیکھا جاتا تھا، باطنی اصلاح کا سامان کیا جاتا تھا۔ تو اب نہ ایسے استاذ ہیں شاذ تو نہ رہے، ایسی صحبتیں کمیاب ہیں، نایاب نہیں کہہ سکتے، کمیاب ہیں، بہت مشکل ہو گیا۔ تو اب یہ کہ رہ گئی کتابیں، یہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پڑھتے ہیں تو نیند چڑھتی ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے۔ تو بہرحال یہ کہ کوشش سے ہی ہوگا، علم حاصل ہوگا، خالی چاہ لینے سے نہیں آ جائے گا۔ چاہیں بھی، کوشش بھی کریں، نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھیں، ان سے سمجھیں۔ قرآن کریم میں تو ایک آیت مبارکہ ہے نا ہم سب کے لیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اہل ذکر سے دریافت کرو۔ اہل ذکر سے مراد یہی علماء، تو ان سے تو یہ بھی ذہن نہیں ہے کہ ہم کسی سے جا کے پوچھیں، سمجھ نہیں آتی تو ہے بہت نازک دور۔ تو اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے کہ بڑی قربانیاں دیں، جوانیاں اپنی علم دین پر لٹائیں آپ نے، کہ اتنے سال دورہ حدیث شریف والے ہیں بکثرت یہاں، تو یہ کہ ماشاءاللہ اتنے سال آپ نے اس میں گزارے علم حاصل کرنے میں۔ لیکن یہ کہ یہ اینڈ نہیں ہے، بلکہ وہ بہار شریعت میں تو لکھا ہے اس طرح کے اگر درس نظامی کر لیا تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی عالم بن گئے، سمجھو اب تو تھوڑا کتابیں دیکھنا آ گئی ہیں، حاصل تو اب ہوگا علم جب پڑھو گے، اس طرح کا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ درس نظامی کر لیا تو عالم، اچھا درس نظامی اس طرح بہن نے کر لی تو عالمہ، باقاعدہ کہتے ہیں میری بہن عالمہ ہے، میری 2 بیٹیاں عالمہ ہیں۔ ارے بھائی نہ اس کو پتا نہ آپ کو پتا عالمہ اور عالم ہوتا کیا ہے، واقعی یہ نہیں پتا، تو ان کا تو غالباً 5 سال کا کورس ہے۔ تو یہ بس اس کو درس نظامی ہے، عالم کورس ان مانو کر کہ وہ عالم کی طرف یہ سمجھو کہ لے جاتا ہے، تو عالم بننے کی طرف۔ ہاں اس دوران کو مطالعہ کرے، یا اگر درس نظامی نہیں بھی کرتا اور اس کا مطالعہ وسیع ہے، ایسا مطالعہ جس کی ضرورت ہے عالم بننے کے لیے، تو بھی عالم بن سکتا ہے۔ جس سے اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا افواہ رجال سے بھی بن سکتا ہے نا، کہ سن کر بھی عالم بن سکتا ہے، کتب بینی سے بھی عالم بن سکتا ہے۔ البتہ مفتی جو ہے نا، یہ بے قاعدہ علم سے، یہ بے قاعدہ علوم ہے جن کا میں وہ دے رہا ہوں، سن کر یا کتابیں پڑھ کر مفتی اس طرح نہیں بنتا۔ مفتی باقاعدہ علم ہونا چاہیے اس کے لیے، بغیر استاد کے نہیں بن سکتا۔ جیسے طبیب بغیر استاد کے نہیں بن سکتے۔ اب جس کو دیکھو آج کل تو مطلب علاج کر رہا ہے نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، بھائی یہ تو آدھا ڈاکٹر ہے، فتوے بھی دے رہے ہوتے ہیں گھر بیٹھے۔ تو یہ نہیں ہوتا، طبیب کے لیے اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ ماہر طبیب
یا ماہر طبیب کی اعلیٰ حضرت نے مثال دی ہے کہ ماہر طبیب کی نگرانی میں برسوں مطب کیا ہو اور اب اس کا استاد اس کو اجازت دے کہ یہ علاج کرے، تو اب یہ کہ اس کا ثواب جو ہے یعنی کہ خطا پر غالب ہے، یعنی اب درست علاج کر لیتا ہی ہے، جو بھولیں کم کرتا ہے، تو یہ اب طبیب ہے جب تک طبیب ہے۔ مفتی کی اس میں کہ مفتی بھی اسی طرح کہ ماہر مفتی کے ماتحت رہ کر فتویٰ لکھے اور پھر جا کر جب اس کا استاد اجازت دے تو اب یہ فتویٰ دے، اور وہی کہ جب تک اس کا درست فتوے اس کے غالب ہیں اور غلط فتوے مغلوب یعنی کم خطائیں کر رہی ہے تب تک یہ مفتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ زیادہ بھولیں کرنی شروع کر دے، حافظہ اس کا ڈاؤن ہو جائے، تو اب یہ پھر اس نیج پر اگر پہنچ گیا کہ خطائیں زیادہ کر رہی ہے، درست کم ہو گیا اس کا، تو یہ اب مفتی کی ڈیفینیشن پر سے یہ ہٹ جائے گا، نہیں رہے گا۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اب آپ لوگوں کو تو لوگ علامہ بولتے ہوں گے علاقے میں، دوستوں میں، علامہ کیا ہوتا ہے یہ پتا آپ کو؟ اب سمجھا دیا کریں گے طالب علم، علامہ نہیں ہوں، علامہ بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں، ہر عالم کو بھی نہیں بولتے۔ ہاں جو مفتی ہے تو وہ علامہ ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ بڑا عالم ہے نا، چھوٹا عالم نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم کو علم دین کے حرص بھی عطا کرے، قدر بھی نصیب کرے، اور علم دین سے ہم کو مالا مال بھی کرے، اور حافظہ بھی ایسا مضبوط ہو جائے گا سیکھا تو اب یاد بھی رہے، اور ہم مرتے دم تک عالم بھی رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ ہاں، اب مدنی چینل کے ناظرین اب ہم سے رخصت ہوں گے اور سلسلے جاری رہیں گے مدنی چینل کے، تو مدنی چینل کے ساتھ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کو اے عزیز، ہستی میں انتظار ہے، رمضان سے قرار 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 ہے۔ مدنی چینل